أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزر به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله أفضل مما خرج منه يعني القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضل خدا سے وہ ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین قیامت کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. ایسے 10 آدمیوں کو جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. مانیل آفتاب چمکیں گے حشر میں وہ بھی جن کا پسر حافظ قرآن ہو گیا. حفظ قرآن کی برکتیں نہ پوچھے انسان جس کے فیض سے ذی شان ہو گیا. قابل صد احترام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بھائی دوست مولانا عبداللطیف صاحب، مولانا شفیق الزمان صاحب، مجمع کے اندر بھی بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میرے دوستو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے. اس کے لیے نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ہے. انکم لا ترجعون الی اللہ افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. فرمایا کہ قرآن کریم ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا قرب، اللہ کے انسان نزدیک ہو سکتا ہے، محبت الفت اللہ کی حاصل کر سکتا ہے. فرمایا کہ وہ چیز ہے جو رب کائنات سے نکلی، جس کی تلاوت خود رب کائنات نے فرمائی ہے، وہ قرآن کریم ہے. اور یہ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، بلندیاں ملتی ہیں، مقام اور مرتبہ ملتا ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به آخرین. اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ عزتوں سے نواز ہیں اور بہت ساروں کو اللہ ذلیل کرتے ہیں. قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں، مقام اور مرتبہ ملتا ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، یہ ہمارے حافظ قرآن بچے بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 15-16 سال بھی ہوگی، ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے. یہ بچہ اگر روڈ پہ جا رہا ہے، اس نے کسی کٹ سے گزرنا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی لحاظ کرتا ہو نہ کرتا ہو، یا یہ راستے پہ چل رہا ہے کسی کو اشارہ کرے تو اس کے لیے سواری روک لیتا ہو یا نہ روکتا ہو، اس کی بات سن لیتا ہو یا کوئی بات نہ سنتا ہو. لیکن یہی بچہ 15-16 سال کا جب حافظ قرآن
مسلح پر آئے گا۔ پیچھے والے کون؟ وہ مال کے لحاظ سے چاہے ریڑی والی سے لے کر وہ بڑے سے بڑا تاجر ہی کیوں نہیں ہے، وہ ڈگری کے لحاظ سے لے کر وہ پرائمری اور بہت بڑی سے بڑی ڈگری جس نے حاصل کر لی ہے، وہ جتنی بھی تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی ڈگری والا کوئی ڈاکٹر ہے، اور تجارت کے لحاظ سے بھی جتنا بڑی مرضی تاجر ہے، سیاست کے لحاظ سے ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کیوں نہیں ہے، وہ اس بچے کے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر وہ جماعت کی نماز کا ثواب لینا چاہتا ہے، جب تک یہ بچہ رکوع نہیں کرے گا وہ پیچھے والا رکوع میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ جو بھی ہے۔ جب تک یہ بچہ رکوع سے سر نہ اٹھائے وہ سر نہیں اٹھا سکتا، جب تک یہ سجدے میں نہ چلا جائے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ اس کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے عزتیں دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ فرمائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان کرایا جائے گا، قرآن پڑھتا جا بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزتیں ملتی ہے، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے، یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے انسان کو رزق بھی ملتا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا روحانی تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا یہ پاکستان، جس کے اندر سب سے پہلے جھنڈا اس طرف لہرانے والے شبیر احمد عثمانی اور بنگلہ دیش بعد میں الگ ہوا، لیکن اس وقت پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرانے والے ظفر احمد عثمانی۔ وہ لکھتے ہیں خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعہ تقریباً 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کے اندر ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ ارشاد العلوم کے اندر مدرس تھا، وہاں ایک نو مسلم لڑکا آیا اور ہمارے جو علاقے کا رئیس تھا وہ حکومت کی طرف سے جج بھی تھا، تو وہ آیا، اس کو کسی نے کہا کہ اگر مولانا آپ کی سفارش کر دے تو آپ کا کام بن جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ لے کر آئے، بات کی انہوں نے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اپنا یہ بتا کہ مسلمان کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور بیماری میری اس قدر بڑھ گئی کہ میرا بھائی بڑا ڈاکٹر تھا، بڑے پیار محبت کے ساتھ وہ میرا علاج کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس نے کہہ دیا اب دوائی کی ضرورت نہیں، پرہیز کی ضرورت نہیں۔ اشارہ تھا اس طرف کہ اب مہمان ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا کیا حال ہونا ہے، ابھی آپ نے سن تو لیا ہے کہ بھائی کیا کہہ کے گئے ہیں؟ تو بیوی کہنے لگی میں تیرا علاج کروں؟ اس نے کہا بھی تو میرا علاج کر لے۔ کہنے لگا کہ میں تجھے ٹھیک کر دوں تو میری بات مانو گے؟ کہا جی زندگی سے بڑھ کر کیا چیز ہے، اب تیری وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا تو تیری بات میں مانوں گا۔ کہ اس نے میرے پلنگ کے پاس اپنی کرسی ڈال دی، ویج پڑی ہوئی تھی، میں نے سمجھا کہ وہ کچھ پڑھ کے میرے اوپر پھونک رہی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ بستر سے اٹھ کے گھر میں چلنے پھرنے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد تھوڑا باہر بھی آنے جانے لگا، پھر کوئی ایک اور ہفتہ گزرا تو تھوڑا سا اور اچھا ہو گیا۔ ایک ماہ کے بعد اس طرح ہو گیا جیسے ایک تندرست آدمی ہوتا ہے، کھانا پینا بھی روٹین پہ سب کچھ، دکان پہ بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ بیوی مجھے کہنے لگی اپنا وعدہ یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہو جا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تو کیسے مسلمان ہو گئی؟ تیرا تو باپ آریہ ہے، وہ تو مسلمانوں کا سخت مخالف ہے، تو کیسے مسلمان ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ جہاں ہمارا گھر ہے وہاں قریب ایک مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب بچوں کو دینی تعلیم دیتے مسجد میں، اور ان کے گھر والی گھر میں پڑھاتی ہے، تو میرا وہاں آنا جانا تھا، میں مذہبی بحث بھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مولوی مجھے کہنے لگی مولوی صاحب کے گھر والی
کہ بچے آپ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھے پھر بحث کرنا ہے۔ تو کہہ رہے میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک پارہ میں نے پڑھ لیا، میں نے کہا کہ ایسے مزہ نہیں آتا، مجھے الفاظ بھی پڑھائیں۔ اسکول اچھا پڑھی ہوئی تھی، پڑھنا ناظرین اتنا مشکل نہیں پیش آ رہی تھی کہ ایک سال میں قرآن کریم میں نے مکمل کر لیا، الفاظ بھی ترجمہ بھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی اب بتاؤ آپ کو اس قرآن کے اوپر کیا اعتراض ہے، اسلام پر کیا اعتراض ہے؟ تو کہنے لگی میں نے اس کو کہا مجھے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں، اس کتاب پہ کوئی اعتراض نہیں، اس کے مقابل کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ ہندی کے اندر جملہ لکھا ہوا جس کا مجھے مفہوم یہ سمجھ آیا، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے تو سائے کے برابر بھی کوئی کتاب نہیں، اس کے تو تھوڑے سے حصے کے مقابلے میں بھی، کیونکہ اس نے لکھا کہ پوری کتاب تو اپنی جگہ، اس کے تو اتنے بھی، اس کا بھی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کہے گا میں مسلمان ہے یہ، اور میں نے اس کو کہا کہ تو مسلمان کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ایسے مسلمان ہوئی جب میری تیرے ساتھ شادی ہونے لگی تو میں نے اپنے استانی سے کہا کہ میرا قرآن کریم میرے ڈولے میں رکھ دینا۔ تو اس نے میری والدہ کے پاس آئی کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس بہت آیا جایا کرتی تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں برا محسوس نہ کریں تو 2-4 جوڑے ہم بھی اس کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بھی کوئی حرج نہیں، دے دیں۔ تو اس کے اندر اس نے چھپا کے قرآن کریم رکھا، یہ کہتے ہیں اسے مغز سے قرآن کریم نکال کے مجھے دکھایا۔ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ باپ کے اوپر، باپ کے پاس ملازمت کرتا تھا دکان کے اوپر، تو باپ نے جو ہے نا پھر میں نے پیسے جمع کیے، الگ دکان بنا لی، اور جب میں نے الگ دکان کر لی اور پھر میں نے اپنا اعلان کر دیا، میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا، میری والدہ مجھے جائیداد دینا چاہتی ہے اور ہندو مجھے لینے نہیں دیتے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور اس سے اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہتی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الواقعة في كل ليلة لم يفتقر، جو آدمی لم یفترق، جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھ لے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھوں فقیر کون؟ آپ کہیں گے جس کی جیب خالی۔ بھائی فقیر کون؟ فقیر کی علامت ہے نا کپڑے اچھے نہ ہو۔ فقیر کون؟ گھر نہ ہو۔ فقیر کون؟ جس کے پاس ایسا نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو جو قرآن پڑھے اللہ اس کو کپڑے بھی اچھے پہنا ہے، قرآن پڑھے اللہ رہائش بھی اچھی ہے، قرآن پڑھے اللہ اس کو کھانے بھی اچھے، رہائش بھی اچھی، ہر چیز اچھی عطا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی آتیت افضل ما اعطی السائلین، کہ جو آدمی قرآن کے اندر مشغول ہے میرا ذکر نہیں کر سکتا، حالانکہ ذکر کتنی بڑی عبادت، اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی اس کے بھی الفاظ ہیں یہ، اور یہاں اضافہ یہ بھی ہے، اللہ فرماتے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تیرے سے اعلیٰ مجلس فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ تو یہ قرآن کو پڑھنے والے وہ جن کا ذکر اللہ کے ہاں بھی ہو رہا، اور فرمایا کہ اگر میں اس کو مانگنے والے سے بڑھ کر ایک آدمی مانگ کر لیتا ہے جو قرآن کے ساتھ پکی یاری لگاتا ہے، اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ قرآن کی شب روز بہت زیادہ محنت کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی اس کا فیض دیا، میرے بچے نے قرآن کریم یہاں گزشتہ سال گردان کی، اب اس کی سند ہے الحمدللہ بہترین قرآن کریم بچے کو یاد ہے، اور سارے دیگر بچوں کو بھی وفاق کا رزلٹ بھی آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس ادارے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری طیب صاحب ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے میرا جو ہے نا آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں صرف ایک ہی لالچ ہے، لالچ ہوتا ہے ایک ہی لالچ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ یہ بچہ پڑھ کے جائے ہمارے پاس اور بچے گردان کے لیے آ جائے، تو کام کا شوق ہے۔ اللہ قبول فرمائے ان حضرات کی محنتوں کو، اور ہماری حاضری اللہ قبول فرمائے۔